ہر چیز کی ترقی کے لیے اور اس کے آگے بڑھنے کے لیے اس کے لیے ماحول چاہیے. ماحول مناسب ہو، موافق ہو، سازگار ہو تو وہ چیز آگے بڑھتی ہے، وہ ترقی کرتی ہے. اگر ماحول نہیں ہے تو پھر وہ چیز ترقی نہیں کر سکتی. ہر چیز کے لیے ماحول چاہیے. آپ دیکھتے ہیں پرندوں کو، تو ان کے لیے ماحول چاہیے کہ وہ اڑے ہوا میں، جلدی جلدی ترقی کرتے ہیں. جو پرندہ لمبی اڑان لیتا ہے اگر اس کو آپ کسی پنجرے میں بند کر دیں تو اس طرح ترقی نہیں کر سکتا. شیر کو اور لومڑی کو اور بھیڑیے کو اور ہاتھی کو ماحول چاہیے اس کی ترقی کے لیے. ظاہر ہے کہ جو شیر اپنے ماحول یعنی جنگل میں رہتا ہے وہ کتنا طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے، اور جو شیر پنجرے کے اندر بند ہوتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کے جسم پر اثر پڑتا ہے، وہ کمزور ہوتا جاتا ہے چاہے اس کے سامنے کتنی خوراک ڈالی جائے. جو جنگل سے لایا گیا ہو اس کے صفات کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے. اس میں وہ صفات نہیں رہتی جو شیروں والی ہے، وہ دب جاتی ہے، وہ پوشیدہ رہتی ہے، وہ کمزور پڑ جاتی ہے. چنانچہ اس طرح دیکھا گیا ہے کہ پالتو شیر انسان اس کے ساتھ عام طور پر آج کل تو کوئی چیز مخفی نہیں رہی، اس کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے، وہ کچھ نہیں کہتا اس کو. اس میں وہ صفات ختم ہو گئی ہے ماحول کی وجہ سے. اسی طریقے سے انسان کی کمالات اللہ جل شانہ نے اس انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز تخلیق کے ساتھ پیدا کیا ہے. اس کا ڈھانچہ، اس کی صلاحیتیں اور اس کی استعدادیں، اس میں اندرونی قوتیں مخفی وہ کچھ اور طرح کی ہے. کسی مخلوق میں بھی ایسی کمالات والی صفات نہیں پائی جاتی، ایسی صلاحیتیں اور استعداد نہیں ہیں جو اللہ پاک نے انسان میں رکھی ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین قالب میں ڈھالا ہے، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے. اس سے مراد اس کی صرف جسمانی ساخت نہیں ہے، صرف جسمانی ساخت نہیں کہ اس کی آنکھیں خوبصورت ہے، اس کی ناک خوبصورت ہے، ہاتھی کی طرح نہیں ہے، اور اس کا چہرہ، اس کے کان، اس کا سر، اس کی ٹانگیں، اس کے ہاتھ پیر، اس کی انگلیاں، اس کا جسم خوبصورت ہے. یہ بھی ہے کہ انسان کو ظاہری اعضاء جس طریقے سے اللہ پاک نے معیار و مقدار میں پیدا فرمائی ہیں وہ دوسری مخلوق میں نہیں ہیں. اس کو حسین پیدا کیا ہے، لیکن تقویم کے اندر اس کی استعداد اور صلاحیتیں، اس کی وجدانیات، اس کے احساسات، اس کے جذبات اور اندرونی صفات وہ بھی اس کے اندر داخل ہے. عقل جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ انسان کی عقل اس عقل سے ممتاز ہے. قوت ناطقہ جو اللہ پاک نے انسان میں پیدا کی ہے وہ دوسرے حیوانات کے اندر نہیں. قوت ارادی جو اللہ جل شانہ نے انسان کے اندر پیدا کیا ہے وہ دوسرے میں نہیں. کلیات کو سمجھنا اور کلیات سے جزیات اور فرعیات کا استنباط یہ انسان کے اندر ہے، کسی دوسری مخلوق میں نہیں. تو اللہ جل جلالہ نے انسان کو جس سانچے کے ساتھ، جس قالب میں، جن استعداد اور صلاحیتوں کے ساتھ، جن قوتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے تو کسی اور مخلوق کو اس طریقے سے نہیں. اور اس کی کمالات پھر بڑھتی ہے جب یہ استعدادیں یہ استعمال کرے اپنے مقصد میں. اور مقصد اس کی کیا ہے؟ اس کی پرواز جو میلوں تک، سینکڑوں میلوں تک پرواز کرتے پرندے ہیں اس سے بھی اونچی ہے. اس کی کمالات جانوروں سے بہت زیادہ اونچے ہیں.
بلکہ یہاں تک کہ جنات اور فرشتوں سے بھی یہ آگے جاتا ہے. انبیاء کرام کا سلسلہ فرشتوں میں نہیں آیا، وہ انسانوں میں آیا ہے. اور اسی انبیاء کے پاس، انہی انبیاء کے پاس وحی لانے والے بڑے عظیم اور جلیل القدر فرشتے ہیں. جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لاتے، اللہ جل شانہ سے وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے. تو یہ گویا کہ فرشتے اس انسان کی خدمت میں لگے ہوئے. اس انسان کی عظمت یہ بڑھتی ہے اس سے کہ وہ استعداد اور صلاحیتیں بروئی کار لا کر یہ اپنے مقصد تک پہنچائے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنے رب کی معرفت اور اپنے رب کی بندگی، اپنے رب کی تعمیر. اسی صلاحیتوں والے انسان سے اللہ پاک چاہتا ہے کہ یہ میری بندگی کرے، اس لیے کہ یہ مخلوقات میں اتنا بڑھ کر پھر بھی یہ مخلوق رہتا ہے اور اس کا ایک خالق ہے رب العالمین جس نے اس کو بنایا ہے. اور اس رب العالمین کے پہچاننے اور اس کی معرفت کی صلاحیت اسی انسان میں موجود ہے، کسی اور میں نہیں. جانور گدھے بیل میں نہیں ہے. وہ اللہ جل شانہ کو نہیں پہچانتا جیسے انسان پہچان سکتا ہے. انبیاء کرام کو دیکھیں، اولیاء کو دیکھیں، اللہ پاک کی صفات، ان صفات کا ادراک مخلوقات میں یہ صرف اور صرف انسان کر سکتے ہیں. فرشتے بھی کرتے ہیں، فرشتوں میں اللہ پاک نے عقل دی ہے، وہ اللہ کے قریب رہتے ہیں، لیکن ان میں حیوانی قوت نہیں ہے، ان کے اندر جھگڑا نہیں ہے. اور انسان کے اندر جھگڑا ہے، اور جھگڑا اس بات کا کہ اس کے لیے رکاوٹیں بھی ہیں. بندگی کرتا ہے تو راستے میں رکاوٹیں بھی ہیں، مالی پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں، اولاد کی طرف سے پریشانیاں، ماحول کی طرف سے پریشانیاں، اور جو اس کے اندر قوت شہویہ ہے، قوت غضبیہ ہے، اس کی طرف سے تقاضے، مختلف جذبات ابھرتے ہیں دنیائی بھی. تو یہ رکاوٹیں فرشتوں کے اندر نہیں ہیں. فرشتوں میں اللہ پاک نے عقل دی ہے، اس لیے وہ ترقی نہیں کر سکتے. فرشتے جس طریقے سے اللہ پاک نے پیدا کی ہیں اسی طریقے سے ہیں. جبریل علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے پہلے ہی سے اسی طریقے سے پیدا کیا ہے جو مرتبہ جس مرتبے پر وہ فائز ہے. چنانچہ دوسرے فرشتوں میں جو دوسرے فرشتے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے، ان میں کوئی فرشتہ ترقی کرتے کرتے وہ نہیں پہنچا اس تک. تو وہ اس لیے کہ اللہ پاک نے جس طریقے سے پیدا کیا ہے اس طریقے سے ان میں کوئی ابتدا ہی سے وہ ایسے ہیں جس طریقے سے جنتیوں کے اندر، جنت کے اندر جنتیوں کا اللہ کا ذکر کرنا. جب جنت میں جنتی جائیں گے، ہم نے یہاں پر ذکر کیا اللہ کا، اور اللہ جل شانہ کو واعظ میں ہم یاد کرتے ہیں، اللہ کی صفات بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ ذکر اور ہے، اس پر نتائج مرتب ہوتے ہیں. جنتی جب جنت میں جا کر ذکر کریں گے، وہاں پر بھی یلہمون التسبیح، ان کو تسبیح الہام کیے جائیں گے. تو وہ ذکر کریں گے لیکن ان پر کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوگا، اس پر ثواب کا ترتب نہیں ہوگا. اس ذکر کی وجہ سے ان کی ترقی نہیں ہوگی. اور انسان دنیا میں ذکر کرتا ہے تو اس کی ترقی ہوتی ہے، علم میں ترقی ہوتی ہے، عبادت میں ترقی ہوتی ہے، اللہ پاک کی معرفت میں ترقی ہوتی ہے، اللہ پاک کو اپنی صفات کے پہچاننے میں ترقی ہوتی ہے. یہ ترقی وہاں جنت میں جا کر پھر نہیں ہوتی. جنت میں نعمتوں کے اعتبار سے ترقی ہوتی ہے. یعنی ترقی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو کھانے کی چیزیں دی جاتی ہیں تو وہ آگے جو آئندہ دی جائے گی وہ اس سے کچھ اور طرح ہو، اس کی لذتیں، اس کے ذائقے کچھ اور طرح ہوں. پہلے لباس دیا گیا تھا اور آگے جو لباس اور پوشاک دیا جائے گا پہننے کے لیے کپڑے کچھ اور طرح ہوں گے، مزے کے. یہ ہر بار محسوس کرے گا کہ یہ تو عجیب قسم کا لباس ہے. پہلے تو اس طرح، پہلے جو عطر خوشبو دی گئی تھی تو آئندہ جو دی جائے گی وہ اس سے کچھ اور طرح ہوگی. یہ ترقیات نعمتوں میں ہوگی، لیکن جو اس کی ذاتی کمالات ہیں اس میں کوئی ترقی نہیں ہوگی. وہ جس انسان نے اپنے آپ کو دنیا میں بنایا تو بس وہی بنایا، اور جب قبر میں جائے گا تو پھر ترقی ختم ہو جائے گی، اور حشر میں ترقی ختم ہو جائے گی، آگے ترقی ختم ہو جائے گی، اس کی ترقی پھر نہیں ہوگی.
تو اس کے لیے پھر ماحول چاہیے. ماحول، اس ماحول کے اندر آدمی آتا ہے تو پھر ترقی کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ لکڑی جلانے کے لیے ماحول چاہیے، پانی گرم کرنے کے لیے ماحول چاہیے. ماحول یہ ہے کہ گیزر لگا ہو، اس میں گیس یا بجلی یا ایندھن لکڑی جل رہی ہو، تب وہ پانی گرم ہوتا ہے. اگر اس کو ماحول نہیں ہے تو پھر پانی گرم نہیں ہوتا. تو اللہ جل شانہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر، خصوصاً ہمارے اس ملک میں، اس زمانے کے اندر ماحول دیے. اگر کوئی آدمی اس ماحول کے باوجود، گندے ماحول بھی ہیں، برے ماحول بھی ہیں، اچھے ماحول بھی ہیں، اگر ایک آدمی ان ماحول کے ہوتے ہوئے، مسجد ہیں، مدرسہ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ والوں کی صحبتیں ہیں، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے، اگر ان ماحول کے ہوتے ہوئے بھی ان اچھے ماحول سے کوئی رہ جاتا ہے اور یہ بری ماحول میں جا کر بیٹھتا ہے تو یہ اس کی شقاوت ہے، بدبختی ہے اور محرومی ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کوئی چور بنتا ہے، کوئی ڈاکو بنتا ہے، لٹیرا بنتا ہے، زانی بنتا ہے، نشئی بنتا ہے، کوئی ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، اس کو رلاتا ہے، اس کو مارتا ہے، تو یہ ان نیک ماحولوں سے ہٹ کر رہا اور یہ شقاوت اس پر اس کی غالب آ گئی، بدبختی غالب آ گئی، یہ محروم رہ گیا. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے بھی محروم ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی محرومی ہے، یہ بہت بڑی محرومی ہوتی ہے. پہلے محرومی سے یہ بڑھ کر ہے کہ آدمی کو ماحول میسر ہو پھر بھی اس کی ترقی نہیں ہوئی، اس کی کمالات اس میں نہیں ابھری اور اس نے مقصد کو نہیں پایا. مسجد کے اندر رہتا ہے، نیک صحبتوں میں بیٹھتا ہے، نیک مجالس میں بیٹھتا ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے، مدرسے کے اندر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں بنا، اس میں صلاحیتیں نہیں ابھری. تو یہ اس سے بڑی شقاوت اور محرومی کچھ اور نہیں. اور اگر یہ اس طریقے سے کرتا ہے کہ مسجد میں آتا ہے لیکن یہ ترقی نہیں کرتا، ترقی سے مراد دنیاوی ترقی نہیں ہے کہ اس کے پاس مال آ جائے، عہدہ اور منصب حاصل ہو جائے، جائیداد ہو جائیں، کاروبار ہو جائیں، دوسرے لوگوں کے پاس پیسے زیادہ اس کے پاس پیسے آ جائیں، یہ تو گند کی طرف واپس جانا ہے، آلودگی کی طرف. ترقی یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کر، اس کی تقوی کی پرواز، تقوی کے درجات اور بھی بلند ہو جائیں. اگر اس نے یہ ترقی نہیں کی تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر اس کے اوپر ٹپ پڑ جاتا ہے. چنانچہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہتا تھا، اس جزیرے عربستان میں رہتا تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اب موجود تھے. اس شہر میں رہتا تھا، اس حجاز میں رہتا تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. اس خانہ کعبے کے پاس رہتا تھا جو خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زیارت اور نماز کے لیے تشریف لاتے تھے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا بھی تھا، آپ کی زیارت بھی ہوتی تھی، آپ کے مجلسوں میں بھی بیٹھا ہے، آپ سے ہم کلامی بھی ہوئی ہے، لیکن اس نے کوئی فائدہ نہیں لیا، چنانچہ وہ محروم رہا. ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگائی. دا سے خلق کو پزړونو باندې مہر لگی. کپڑا کله مټکور شي، زنانه کپڑی وینځي، بعضې کپڑا مټکور شي، هغه بیا وینځي نو خیرې ته نه لرکېږي. مثلا ګرمه اوبه پې اچولې مخکې بیا پې ناڅاپه یخې اوبه واچولې، بس اوس بیا په سوباړي باندې وهي او ټکوي او صابون پې باندې وهي، بیا کار نه کېږي. تر څو چې صابون او سوباړی پې ښه نیم وهلی نو بیا تر هغې پورې کار نه کېږي. نن سبا په مشین کې تاوی راته وي، نو کله چې مټکوره شي نو دا بیا صفا کېدل ډېر زیات ګران شي. دغه رنګې هغه انسان چې هغه په مدرسه کې پاتې کېږي او د ده خوی خصلت او د ده کړه وړه د ټول لوفرو
د اوارو د چرسیانو د زوناتو او د نورو خلکو په شان وي چې څنګه اوارو لوفر خلک وي. دا داسې شو لکه مټکور. دا انتہائی بدبختیا ده، محرومتیا ده. بہرحال اللہ جل جلالہ نے ہمیں ماحول لیے ہیں دنیا کے اندر، اس ماحول میں جانا چاہیے اور جو برے ماحول ہیں اس سے نکلنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں فلاں لوگوں کے پاس تو بیٹھتا ہوں لیکن میرا دل صاف ہے، میرا دل صاف ہے، اور صفائی دل کی ہونی چاہیے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صفائی دل کی نہیں بلکہ سارے جسم کی ہونی چاہیے. آنکھوں کی، کانوں کی، ہاتھ کی، پیروں کی، سب کی صفائی ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے کہ صفائی دل کی چاہیے. اس کی آنکھیں غلط استعمال ہوتی ہے، یہ عورتوں کو دیکھتا ہے، عورتوں سے باتیں کرتا ہے، عورتوں سے ہاتھ ملاتا ہے، اور یہ بغیرت کہتا ہے کہ دل میرا صاف ہے. یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ بکواس کرتا ہے. صاف دل سے جو لہریں اڑتی ہیں تو آنکھوں کا تعلق دل سے ہے، کانوں کا تعلق دل سے ہے، ہاتھوں کا تعلق دل سے ہے، زبان کا تعلق دل سے ہے، پیروں کا تعلق دل سے ہے. دل صاف ہوتا تو یہ زبان ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسی عورتوں کے ساتھ، ایسے لڑکوں کے ساتھ جو شیطانی تعلقات ہیں یہ باتیں نہ کرتا. دل صاف ہوتا تو اس کے کان غلط باتیں اور غلط آوازیں نہ سنتے. دل صاف ہوتا تو اس کے دماغ میں غلط خیالات نہ ابھرتے. دل صاف ہوتا تو اس کے ہاتھ گناہ کی طرف نہیں بڑھتے. دل صاف ہوتا تو اس کے پیر اور اس کی قدمیں گناہ کی جگہ کی طرف نہیں اٹھتی. یہ جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے. یہ صبح و شام اس کے اعضاء غلط استعمال ہوتے ہیں. یہ پھر کہتا ہے کہ میرا دل صاف ہے. تو اصل میں یہ نہیں کرتا، میں یہ کر رہا تھا کہ جب آدمی برے ماحول میں جائے گا اچھے ماحول کو چھوڑ کر، یہ کتنا اپنے آپ کو بڑا پہلوان سمجھتا ہو، میرے اوپر ماحول کا کوئی اثر نہیں ہوتا. نہیں، ماحول کا اثر ہوتا ہے. ایک دن ایسا آئے گا کہ اس میں پھنس جائے گا. آہستہ پہلی دفعہ بھی اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا. جس طرح اچھے ماحول کا اچھا اثر ہوتا ہے تو برے ماحول کا اثر اس سے فوراً پڑتا ہے. اچھے ماحول کا اثر آدمی فوراً لیتا ہے، لیکن برے ماحول کا اثر اس سے بھی زیادہ زود اثر ہے، وہ اس سے بھی جلدی پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھے ماحول کے ساتھ اس کا نفس شریک نہیں ہے، اور اس کے ساتھ لگا ہوا شیطان اس کا ساتھی نہیں ہے. اچھے ماحول کے ساتھ اچھے ماحول کی طرف قدم بڑھاتا ہے انسان، تب بھی شیطان اور نفس خلاف کرتا ہے کہ یہاں نہیں جاؤ، مسجد نہیں جاؤ، مدرسے نہیں جاؤ، کتابیں نہ پڑھو، تکرار نہ کرو، گپ شپ لگاؤ. مدرسے کے اندر مسجد میں بیٹھا ہے، گپ شپ لگاؤ. اس لیے کہ نفس و شیطان اچھے ماحول کے خلاف ہیں، اور برے ماحول کا اثر اچھے ماحول کے اثر سے زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان اور نفس اس کے موافق ہے. چنانچہ وہ یہ نفس چاہتا ہے کہ ہاں انہی کے پاس بیٹھو، یہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنا چاہیے، اور شیطان وسوسہ باہر سے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ انہی لوگوں کے پاس آ جاؤ. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ برے ماحول سے لوگ آ کر اچھے ماحول میں جب بیٹھتے ہیں، اللہ کے ذکر کی مجلس ہے اس میں بیٹھ جاتے ہیں، تو جب وہ اٹھتے ہیں پہلی مرتبہ آ کر تو وہ اپنے دل میں کیفیت محسوس کرتے ہیں جو اس سے پہلے اس طریقے سے نہیں. کبھی کبھی وہ لوگوں سے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اس مجلس میں تو عجیب کیفیت تھی اور میری عجیب حالت ہوئی، میرا دل ایسا ہوا، مجھے رونا آیا، مجھے موت یاد آ گئی. یہ سارے کے سارے اچھے اثرات ہیں. آخرت یاد آنا، موت یاد آنا، اور آنکھوں سے آنسو کا بہنا، دل رونا، اپنے گناہوں کو یاد کرنا کہ میں کتنا بڑا بدبخت ہوں، گناہ میں مبتلا ہوں. یہاں پر ایک شخص آیا تھا، وہ فلموں کے اندر کام کرتا ہے، ایسے بہت سارے لوگ آئے ہیں. وہ یہاں آیا اور جب یہاں سے جا رہا تھا تو اس نے بات کی، منظور کے ساتھ بات کی کہ اس کے زبان سے جو لفظ نکلا وہ یہ تھا کہ اللہ کرے اللہ دیو کی چیز شیخ سے دا دعا پما بانے وہ لگی چیز دے گن نخلاش. تو یہ بات بھی بہت بڑی ہے کہ جب حالانکہ وہ ذکر میں نہیں بیٹھا تھا، وہ واعظ و نصیحت کی مجلس میں نہیں بیٹھا تھا، وہ تو صرف اس مسجد میں آیا تھا اور عشاء کی نماز اس نے پڑھی اور پھر جا رہا تھا. اس کے ساتھ 2-3 ساتھی تھے. صرف اس مسجد میں آ کر تھوڑی باتوں کے اندر بیٹھنا، اس سے 1-2-3 باتیں ہم نے کی. نہ کوئی واعظ کی باتیں تھی، نہ کسی اور مسئلے کی.
تو اس سے اتنا اثر اس نے لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے ماحول کا اثر ہوتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ برے ماحول سے بچیں، گندے ماحول سے ہمیشہ بچتا رہے، اور نہ اس کا اثر اس کے اوپر پڑے گا. اس کا اثر بہت جلدی پڑتا ہے. جس طریقے سے اچھے ماحول کا اثر پڑتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ برے ماحول کا اثر پڑتا ہے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کی دنیا میں ترقی ہوتی ہے. یہ انسان پچھتائے گا پھر کہ میں نے دنیا میں کچھ کیوں نہیں کیا. عمر ضائع ہوتی ہے، ہماری جوانی ضائع ہوتی ہے. جوانی کے اندر جوان آدمی اپنے آپ سے بہت سارے کام لے سکتا ہے، کمالات والا، صلاحیتوں والا. آپ اپنی تاریخ کے اوپر نظر ڈالیں. محمد بن قاسم جس کی عمر 18 سال تھی، اللہ جل شانہ نے اس کو کس طرح کام دیا. مجاہدین ہے ہمارے قریب کے زمانے میں، دور کے زمانے میں ہمارے ساتھ کتنے کام کرتے ہیں. مصنفین ہے، مدرسین ہے، مؤلفین ہے، کتابیں لکھتے ہیں، تحریکات چلاتے ہیں، تحریکوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں. کتنے عظیم لوگ اس امت کے اندر گزرے ہیں. جب انسان دنیا سے جائے گا تو پھر افسوس کرے گا قبر میں جا کر، حشر میں جا کر کہ میں نے کچھ نہیں کیا. بہت سارے لوگ یہاں پر جو ہے وہ کھانے پینے اس کو ترقی سمجھتے ہیں. اچھی چیزیں کھانے کی مل گئی، اچھا بستر سونے کو مل گیا، آرام کی جگہ مل گئی، اور دوسروں سے لڑتے ہیں اس کے اوپر. یہ حیوانات کی طرح ہیں. نہیں، اچھی جگہ میری ہونی چاہیے، میں اس جگہ پر بیٹھا ہوں، اچھا کھانا میرا ہونا چاہیے. یہ لڑائی جھگڑے حیوانات کی طرح ہوتی ہیں. جس طریقے سے حیوان لڑتے ہیں اس طریقے سے لڑتے ہیں جانور. تو یہ پچھتائے گا. ہم بچے تھے، بچپن کے اندر بہت چھوٹے تھے ہم، اسکول کا زمانہ تھا ہمارا. تو گرمیوں میں چھٹیاں ہوتی تھی، گرمیوں میں چھٹیاں ہوتی تھی. منگا معشومان او اسکول چھٹیاں بھی گرمی په موسم کې درې میاشتې چھټیانې به راکولې. درې میاشتې نو په هغه ورځو کې به د تماکو په دې بټیو کې تماکو بټۍ خو پیژنې که موږ طرف ته دا بټۍ وي. اوس هم ډېرې دي صوابۍ طرف ته، صوابۍ، مانیرۍ، کالا دره او دا ټولې علاقې تماکو خلک ډېر زیات کوي. نو دا پاڼه ماتول وي، په دې کې بیا چوکې تړل وي، بیا د هغې چې کوم دی نو دغه لوډینګ وي، او بیا هغې پسې اور بلوي، او بیا د هغې نه چېرته پاڼه اوچه شي، په اور باندې پخه شي، او بیا د هغه سګرټو کارخانې ته ځي. نو زه چې اوس سوچ کوم نو زه خاندم هغې پورې چې دا خو نه د خوراک شی دی، نه بړستن ده چې په ځان یې په ژمي کې واچوې، او دومره مراحلو نه دا پاڼه د تماکو تېرېږي، دومره خواریانې ورسره کېږي. دا صرف د دې دپاره نه دپاره لوګې واخلي، د ګند دپاره چې دا موزي شی دی ایجاد، دومره خواریانې ورسره کېږي. دا انسان په دې دنیا کې بس زما مقصد خدا نه دی، مقصد زما بل دی. مقصد مې دا دی چې مونږ ماشومانو لکه دا ماشوم چې دی، دا ماشوم چې دی، په دې چوټیانو کې مونږ په دې بټیو کې چوکې تړلې، چوکې به په ماشومانو تړلې. چوکې تړل دی ته وایي چې لویه لخته وي د جنجر او هغې سره سوتلی وي، او بیا هغې سره دا پاڼه تړي. دا طریقه ما ته راځي خاص. نو هغه په یو چوکه کې مونږ 12 جوپې تړلې، بیا هم په آخر کې سوتلی ته غوټه ورکوله، بیا دا ځوړندۍ په هغې بټۍ کې. نو چې پیسې به بیا وروسته راکولې بټي مار. بعضې به ښه سړی و هغه به زر ورکولې، بعضې به ډېر کنجوس و هغه به پاڼه هم خرڅه کارڅه به خرڅ کړل او پیسې به یې نه راکول. بیا به دا ماشومان مونږ تلو، مونږ به چې فلانکي ورځ باندې هلکه فلانکي بټي مار پیسې ورکړي، ټول ماشومان به راغونډ. نو چې چا به چوکې ډېرې تړلې وي نو هغه به پیسې ډېرې وي. هغه ټایم کې په پیسه باندې او په ټکه باندې چوکه وه. نو چې چا به ټوکې ډېرې تړلې وي نو هغه به پیسې ډېرې به یې تړلې وي او سمې به یې تړلې وي. او چې خرابې به یې تړلې وي بعضې ماشومانو ته به چل نه ورتله، هغه غوټه خطا ورکوله. نو هغه به بیا هغه بټي مار به رالو نو هغه ته بیا ټولې چوکه وسپړدې چې دا داسې کړي دي، ځکه چې هغه بیا کله د هغې لوډینګ وشي نو هغه وخت کې بیا هغې نه پاڼې غورځېږي چې خرابه غوټه یې ورکړي. نو چې سړی په دنیا کې عمل وکړي آخرت ته لاړ شي نو د ده اجر چې ډیر وي هلته یې څه کړي، څه دنیا کې کار کړی، ځان نه کار اخیستی نو دی به خوشحالي. او چې چا به چوکې کمې تړلی وي نو هغه به سترګې هسې برندې برندې کولې، بل ته به یې کتل. نو چا به 100 روپۍ واغېستی، چا به 25 واغېستی، چا 13، او ده به 5 روپۍ واغېستی یا 4 روپۍ.
او چې چا به کار کړو زر زر خو ګاډي واډي به تړلې نو هغه هم پیسې کمې وي ځکه چې په هغه به بیا دوباره ورانولې نه که یو سړی دلته کې عمل وکړي او په هغې کې اخلاص نی پوه شئ تاسو او مز وکړي او په هغې کې اخلاص نی او زر زر کوي زر زر نو دا هغه چوکۍ دي چې کومې خرابې تړلي او بټي مار باندې بیا ورانوي حدیث مبارک کې راځي ایسی نماز کو لپیٹ کر اس شخص کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے دا پر مخ باندې روشته شي چې دا مز دی واخله دا نه پکړه شیخ اللہ دا پاره ني هغه ګډوډي نو بہرحال اس دنیا میں انسان کو چاہیے کہ آخرت کے لیے کچھ کرے پھر بعد میں پچھتاوا ہوگا یہ سارے لوگ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے انبیاء کرام صدیقین شہداء صالحین کسی کو شہادت کا اعزاز حاصل ہوگا کسی کو صدیقیت کا اعزاز حاصل ہوگا کوئی کیا اولیاء اللہ صلحاء نیک بندے ہوگے یہ سب لوگ دیکھیں گے ان کو اللہ کی طرف سے جو اعزاز ملتا ہے جو اکرام ملتا ہے تو ہر کوئی چاہتا ہوگا کہ کاش میں بھی اس طریقے سے ہوتا مجھے بھی اس دن یہ اعزاز ملتا اور وہ کسی وزیر کی طرف سے نہیں ہے کسی دنیاوی بادشاہ کی طرف سے نہیں ہے وہ بادشاہوں کے بادشاہ جو تمام دنیا تمام کائنات کا بادشاہ ہے اس کی طرف سے ہوگا وہ اکرام اور انعام کس طرح بڑا ہوگا جتنی چھوٹی شخصیت ہوتی ہے اس کا انعام چھوٹا ہوتا ہے جیسی شخصیت بڑھتی ہے تو اس کا انعام بڑھتا ہے اس کا اعزاز آدمی کچھ سمجھتا ہے اگر اس وقت یہاں پر مسجد میں یہ جو ہمارا وزیر اعظم بنا ہے عمران خان تو ایسا آدمی نہیں ہے کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے لیکن اگر یہ آ جائے اور تم میں کسی کے ساتھ ہاتھ ملائے اور دوسروں کے ساتھ نہیں تو سارے لوگ اس کے قریب جائیں گے کہ یہ تو آپ کا جانتا تھا آپ کو آپ کے ساتھ ہاتھ ملایا یو ځل دی پی سی ته تللی وم پی سی پیژنئ څه شی دی پی سی ہوٹل ہے پرل کنٹیننٹل ہوٹل پېښور کې ہوٹل دی غټ ہوٹل دی هغې کې څه پروګرام نو په هغې کې مشرف راتلو مشرف هغه ټایم کې بادشاہ پرویز مشرف هغه پکې راتلو نو په هغې کې دا ټول خلق دا راغلو دا دنیاوی عہدو والا مونږ سره دنیاوی مونږ هم د دنیا خلک یو دنیاوی عہده را سره نه وه سبق مدرس هم په مدرسه کې درویش کې نو د هغې د ناستې حال چې و هغه بل شان و کرسۍ بل شان لګولې وې بل طریقې سره ایښې وې نو دغه د څومره دغه چې ممبران چې قومي اسمبلۍ او څه دا ټول راغلي دی زمونږ نه ښکته داسې ور طرف ته ناست مونږ ته لږ پورته ناست علما پورته نو چې څنګه دغه رالو مشرف را دننه شو پرویز مشرف نو دا خلک ټول پاڅېدل نو ما سره یو ملا صاحب زمونږ د مدرسې مدرس هغه هم پاڅېدو ما ورته کېنه پاره وایي چې دا ټول خلک پاسي نو ما پاسېږي ټول خلک څه چل شو ما دا پاسېدل ټیک نه دي اوس که ملاقات ته موږ څخه رالو بیا به ورته پاسو خو د هغه د تعظیم دپاره پاسېدل ټیک نه دي نو دی ما په زور کېنولی و دی ایسارېدی نه شو پاسېدو خو غټ عالم دی سم شته بیا چې کوم دی نو هغه چا سره لاس ملاولو نه نیغ منځ کې را روانو دا ټول ورته ولاړو دا پټکو والا محمد جنسۍ د باجوړ دا مشران د جرګه نشین دا پټکي غټ غټ تړلي وو هغې چې کوم خپل لونګۍ د هغه او سلامونه ورته په لاس کولو د منځ کې روانو په لاس باندې به سلام اغشتو بیا چې کوم کس ورسره نو چې چا دعوت کړو هغه ورسره نو مونږ ناستو نو هغه ورته وویل چې دا زمونږ استادان دي نو مونږ طرف ته را روان کو چې مونږ طرف ته را روان کو نو چې مونږ سره راغلو نو بیا مجبورن هغه مونږ سره لاس میلاولو نو بیا مونږ پاسېدو ما ورته اوس پاسه نو ړومبی لاس یې مونږ سره میلاو کړو ړومبی ما سره میلاو کړو بیا هغه سره میلاو کړو بیا نور علماو سره مونږ هغه نور غټ علماو شیخ صاحب مولانا حسن جان صاحب رحمه الله هغه یاد طرف ته ناستو مونږ پکې مدرسینو نو هغه اول لاس یې ما سره میلاو کړو نو چې کله دا پروګرام ختم شو
بیا لاندې د چایو پروګرام شوی نو ډېر کسان مونږ ته نږدې شل نه مونږ ته وایي ما ته وایي تاسو وایي څه واقفیت ورسره و مونږ اسخي سره ولیږو وایي چې وایي تاسو سره ړومبی دا ټول غټ غټ لونګۍ ووالو دا غټ غټ میناګان هم پېږه نو داسې یو سړي سره چې په دنیا کې تا ته دومره عزت درکړي چې هغه تا ته راشي ولاس د سره ملو کړي خلک څومره لوی فخر کوي دا خو چېرته جوړ ډېر لوی غټ شخصیت دی دا پام یې کولی چې دوی چې ته سمندري جهازونه ډک ډک راځي نو هغه چې کله په دنیا کې دا وي نو چې الله جل جلاله چې دا اسمانونه دا کائنات دا ځمکې دا ټول کهکشانان دا ټول عالم د انبیاء کرام دا ښه خلق دا بزرګان هغه پیدا کړي دی هغه خالق او هغه چا نه دی پیدا کړي هغه ذات چې تا ته په آخرت کې اعزاز درکړي نو سړی به څومره بیا هغه ټایم کې خپي چې کاش مام څه کړی وی چې الله جل جلاله داسې عزت مام ته راکړی نو دغه وخت د دې کار کولو موقع ده سړی دا لمحات ضایع کېږي سکندونه دا ګړی چې ټک ټک کوي دا وخت روان دی تېرېږي دا یو ټک چې وکړو دا ټک سیکنډ چې لاړو دا بیا نه راځي واپس بیا د سکندون نه شپېتو سکندون نه بیا یو منټ جوړ شي دا منټ چې لاړ شي بیا نه راځي دا اوس مونږ څومره خبرې چې وکړي دا بیا نه راځي لیکن الحمدلله دا قیمتي شوې الله جل شانه دې مونږ نه راضي شي ځکه چې دا خبرې مونږ د دنیا دپاره نه دي الله پاک دې دا قبول کړي اصل شی قبولیت دی دا قیمتي شوې انشاءالله دا شپېته سیکنډه یو منټ چې لاړ شي دا لاړو تیر شو بیا نه راځي شپېته منټه چې تیر شي نو یو ګنټه لاړه بیا 40 ګنټې چې تیر شي نو یو شو ورځ لاړو او بیا چې کله 10 ورځې تیر شي نو یو میاشت لاړه او چې 12 میاشتې تیر شي نو یو کال لاړو او بیا چې کوم کال تیر شي بس بیا واپس نه راځي نو د انسان دا کارونه دغسې تېرېږي نو څه کول پکار دی په دې کې او په دې لمحاتو کې په دې سکندونو کې انسان آبادی هم کولی شي ورانې هم کولی شي حسي طور سره آبادی هم کېږي ورانې هم کېږي تاسو ګورئ چې په ډز وشي بم خلاص شي دماکه وشي تباهي وکړي په سکندونو کې او تعمیر باندې وخت لګي د دنیا آبادی لیکن ورانې څومره آسان کړي او خو چې کله ته الله جل جلاله ته او د آخرت تعمیر کې او د خدای د راضي کولو لپاره څه کوي که نو هغه هم سکندونو کې کېږي په سکندونو کې سړی داسې دعا غواړي الله جل شانو ته داسې جړا وکړي د الله پاک د ویرې نه د خپلو ګناهونو د نحوست نه د سترګو نه داسې اوښکه څاڅ کې توی شي چې الله جل شانو یې مراتب اوچت کړي دا په دنیا کې داسې کار ته وشي چې په هغې کار باندې الله راضي شي دا موقع په دنیا کې شته